دوستو، خداوند کا کلام آپ تک پہنچا ہے۔ پلیز لائک اور شیئر لازمی کیجیے۔ گاڈ بلیس یو۔ زبور 8واں باب۔ اے خداوند ہمارے رب، تیرا نام تمام زمین پر کیسا بزرگ ہے۔ تو نے اپنا جلال آسمان پر قائم کیا ہے۔ تو نے اپنے مخالفوں کے سبب سے بچوں اور شیر خواروں کے منہ سے قدرت کو قائم کیا، تاکہ تو دشمن اور انتقام لینے والے کو خاموش کر دے۔ جب میں تیرے آسمان پر جو تیری دستکاری ہے اور چاند اور ستاروں پر جن کو تو نے مقرر کیا غور کرتا ہوں، تو پھر انسان کیا ہے کہ تو اسے یاد رکھے، اور آدم زاد کیا ہے کہ تو اس کی خبر لے؟ کیونکہ تو نے اسے خدا سے کچھ ہی کمتر بنایا ہے، اور جلال اور شوکت سے اسے تاجدار کرتا ہے۔ تو نے اسے اپنی دستکاری پر تسلط بخشا ہے۔ تو نے سب کچھ اس کے قدموں کے نیچے کر دیا ہے، سب بھیڑ بکریاں، گائے بیل، بلکہ سب جنگلی جانور، ہوا کے پرندے اور سمندر کی مچھلیاں، اور جو کچھ سمندروں کے راستوں میں چلتا پھرتا ہے۔ اے خداوند ہمارے رب، تیرا نام تمام زمین پر کیسا بزرگ ہے۔ زبور 9واں باب۔ میں اپنے پورے دل سے خداوند کی شکر گزاری کروں گا۔ میں تیرے سب عجیب کاموں کا بیان کروں گا۔ میں تجھ میں خوشی مناؤں گا اور مسرور ہوں گا۔ اے حق تعالی، میں تیری ستائش کروں گا۔ جب میرے دشمن پیچھے ہٹتے ہیں تو تیری حضوری کے سبب سے لغزش کھاتے اور ہلاک ہو جاتے ہیں، کیونکہ تو نے میرے حق کی اور میرے معاملہ کی تائید کی ہے۔ تو نے تخت پر بیٹھ کر صداقت سے انصاف کیا۔ تو نے قوموں کو جھڑکا، تو نے شریروں کو ہلاک کیا۔ تو نے ان کا نام عبدالآباد کے لیے مٹا ڈالا ہے۔ دشمن تمام ہوئے، وہ ہمیشہ کے لیے برباد ہو گئے، اور جن شہروں کو تو نے ڈھا دیا ان کی یادگار تک مٹ گئی۔ لیکن خداوند ابد تک تخت نشین ہے۔ اس نے انصاف کے لیے اپنا تخت تیار کیا ہے، اور وہی صداقت سے جہان کی عدالت کرے گا۔ وہ راستی سے قوموں کا انصاف کرے گا۔ خداوند مظلوموں کے لیے اونچا برج ہوگا، مصیبت کے ایام میں اونچا برج، اور وہ جو تیرا نام جانتے ہیں تجھ پر توکل کریں گے۔ کیونکہ اے خداوند، تو نے اپنے طالبوں کو ترک نہیں کیا ہے۔ خداوند کی ستائش کرو جو صیون میں رہتا ہے۔ لوگوں کے درمیان اس کے کاموں کو بیان کرو، کیونکہ خون کی پرسش کرنے والا ان کو یاد رکھتا ہے۔ وہ غریبوں کی فریاد کو نہیں بھولتا۔ اے خداوند، مجھ پر رحم کر، تو جو موت کے پھاٹکوں سے مجھے اٹھاتا ہے۔ میرے اس دکھ کو دیکھ جو میرے نفرت کرنے والوں کی طرف سے ہے، تاکہ میں تیری کامل ستائش کا اظہار کروں۔ صیون کی بیٹی کے پھاٹکوں پر میں تیری نجات سے شادمان ہوں گا۔ قومیں خود اس گھڑے میں گری ہیں جسے انہوں نے کھودا تھا۔ جو جال انہوں نے لگایا تھا اس میں انہی کا پاؤں پھنسا۔ خداوند کی شہرت پھیل گئی، اس نے انصاف کیا ہے۔ شریر اپنے ہی ہاتھ کے کاموں میں پھنس گیا ہے۔ شریر پاتال میں جائیں گے، یعنی وہ سب قومیں جو خدا کو بھول جاتی ہیں، کیونکہ مسکین سدا بھولے بسرے نہ رہیں گے، نہ غریبوں کی امید ہمیشہ کے لیے ٹوٹے گی۔ اٹھے خداوند، انسان غالب نہ ہونے پائے۔ قوموں کی عدالت تیرے حضور ہو۔ اے خداوند، ان کو خوف دلا، قومیں اپنے آپ کو بشر ہی جانے۔